اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ اقدس کے بارے میں، جو بے ادبی ہوئی اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ میرا جو آپ لوگوں سے ایک میسیج ہے کہ یہ کہ ایزا ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی، ہم نے یہ جرأت ہی کیسے کی کہ ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو درگاہ ہیں وہ تو بہت ہی افضل ہیں۔ خانہ کعبہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روضہ مبارک ہے، جو ہمارے لیے بہت ہی مذہبی اسلام کے حوالے سے بہت ہی مقدس جگہ ہے، اور آج ہم کیا کر رہے ہیں وہاں پہ جا کے، کیسے ہم بیہیو کر رہے ہیں ایزا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی، یعنی سارے امتوں میں سے افضل ہمیں کہا گیا، ہمیں اس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی بنایا جو اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وما ارسلنا الی رحمت العالمین، یعنی تمام جہانوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت العالمین بنا کر بھیجا، اور ہم آج اسی رحمت العالمین کے بارگاہ میں بے ادبی کر رہے ہیں۔ وہ بھی کس کی بے ادبی کر رہے ہیں؟ ہمارے خود اسی کی امتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی کی امتی، جن کے لیے وہ دن رات روتے تھے۔ شروع میں ہی سٹارٹنگ سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے فکر میں روتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحلت پانے کے ٹائم پہ بھی ہمارے سوال کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے تشریف لے گئے، اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسیلت سے، ان کی فضیلت سے، ان کے فضل و کرم سے عورتوں کو عزت ملی، لڑکیوں کو عزت ملی، ورنہ اس جہالت کے دور میں لڑکیوں کو، عورتوں کو دفن کیے جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے انہیں عزت ملی۔ آج اسی عورت یا اسی جو لڑکی ایز اے مسلمان، ایز اے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی، جب روزہ اقدس پہ وہ جو بھی ہو، جس طرح بھی روزہ اقدس سے مبارک پہ جب وہ زیارت کے لیے جاتی ہے، تو ہم اس کے عزت پامال کر لیتے ہیں، ان کو غلط القاب سے پکارتے ہیں۔ میں یہ کسی مذہبی تعصب، کسی سوشل پولیٹکس کے حوالے سے نہیں کہہ رہا، میں ایک اسلام کے حوالے سے کہہ رہا ہوں۔ ایک وہ تو کوئی بھی ہو، جس طرح کے بھی ہو، وہ جیسا بھی ہو، وہ اس کا اپنا معاملہ ہے، یا اس نے چوری کی ہو نہیں کی، وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، لیکن ہم ایز اے امتی، ایز اے مسلمان اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ کیا یہی ہماری تربیت ہے؟ کیا اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے دن رات روتے تھے کہ ہم اسی کے درگاہ میں، اسی کے مقدس روزہ اقدس میں جا کے بے ادبی کریں؟ مجھے دکھ ہوتا ہے کہ اس سے ہم اس قوم کے جو مسلمان کو دیکھ کر مجھے دکھ ہوتا ہے۔ ویڈیو پرسوں میں نے دیکھی تو مجھے انتہائی درجے کے دکھ ہوا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کس طرح کس کو فالو کر رہے ہیں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ اقدس کے بارے میں باہر سے اونچی آوازوں میں آواز دینا بھی گناہ ہے، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہاں پہ دوسروں کے الزام تراشی کر رہے ہیں۔ الزام تراشی بھی گناہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود سورہ حجرات آیت نمبر 2 میں ایکسپلین کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے لحاظ سے۔ اس ٹائم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب زندہ تھے تو وہاں پہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں اس طرح تھوڑا بہت اگر آواز اونچی کر لیتے تو پوری ایک آیت، پوری ایک سورہ نازل ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس سورہ حجرات میں سے آیت نمبر 2، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ دیکھیں ناظرین، ہمیں سوچنے کی بات ہے، اس کے جو ترجمہ پڑھیں آپ۔ اے ایمان والو، اپنی آواز کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو، نہ ہی ان سے اس طرح مخاطب کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے مخاطب کرتے ہو۔
کہیں تمہارے سارے اعمال ضائع نہ ہو اور تمہیں خبر تک نہ ہو. یہ اس کا ترجمہ ہے. اس سے ہم سوچ سکتے ہیں، اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان میں جو بے ادبی ہے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ ان کے سامنے اپنی آواز کو پس رکھو. یہ جو آیات حضرت ثابت بن قیس یعنی اس وقت کے صحابی تھے، آپ رضی اللہ عنہ اونچا سنتے تھے تو اونچا بولتے بھی تھے، یعنی بلند آواز تھے آپ کی. تو آپ بلند آواز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں کوئی سے بھی سوال یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے تھے، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں اپنی آواز کو پس رکھو، چاہے جس طرح بھی ہو، جو بھی ہو. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام بہت ہی زیادہ ہے، تو ہمیں سوچ سمجھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں بیٹھنے ادب کا خیال رکھنا ہے. تب جا کے صحابی یعنی حضرت ثابت بن قیس کو یہ معلوم ہوا، تو اپنے آپ کو خانہ نشین کیے، ایک الگ کمرے میں بند کیے. بند کرنے کے بعد زور و قطار سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے لگے. وہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، وہ اس قدر رونے لگے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تسلی دی تو ان کو تسلی ملی. یعنی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے جو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں. لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ مقدس روزہ مبارک مدینے میں جو ہے، ہم مدینے کو اس لیے ہم ویلیو دیتے ہیں، ہم مدینے سے محبت کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقدس کو تو ہم دل سے ہی مقدس مانتے ہیں، لیکن ان کے شان حرمت کے حوالے سے ہم مدینے کی رسپیکٹ کرتے ہیں. مدینے کے اندر ہم تہذیب و تمدن کے ساتھ چلنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمیں حکم بھی یہی ہے. لیکن آج ہم بدقسمت لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کے باوجود انہی کے در پہ زیارت کے شرف حاصل کرنے کے باوجود انہی کے در پہ انہی کی بیٹی ہے تو اسلام کی بیٹی ہے نا، ایک نظر سے دیکھا جائے اسلام کی بیٹی کے عزت پامال کر رہے ہیں، ان کو غلط القاب سے پکار رہے ہیں، غلط ناموں سے پکار رہے ہیں. یعنی یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے اقدس کے بارے میں بہت گستاخی ہے. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ایک سوچ سمجھ کر چلنا چاہیے. ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان میں ہی بے ادبی بالکل بھی نہیں کرنی ہے. اس معاملے میں ہمیں ہر حوالے سے دیکھنا چاہیے کہ کہیں دوبارہ یہ جو اس طرح کی بے ادبی نہ ہو. میرا جو مین مقصد ہے وہ وہاں کے جو مسلمان جنہوں نے کمنٹ کیے، جنہوں نے اونچی آواز میں بات کی اور جو ویڈیوز بنائے اور وہ سوشل میڈیا پر اپلوڈ ہوئے اور فخر سے اپلوڈ ہوئے. ایک تو گناہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بے ادبی کرنا اور وہ فخر سے سوشل